أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق سب تعظیم، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 اور 43 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل افراط و تفریط، طنز و تنقید اور فرقہ واریت سے بچتے ہوئے خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں
اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی، اپنے انعامات یاد دلائے، اور پھر اس رکوع کی دوسری آیت میں، آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو قرآن مجید پر اور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اور اس سے اگلی آیت جو آج میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی، فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے بنی اسرائیل تم حق کو باطل کے ساتھ ملتبس نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی مت، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم صاحب علم ہو، تم جانتے ہو۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا، حق کو باطل کے ساتھ ملتبس مت کرو، مکس اپ مت کرو، تلبسو یہ دو ابواب سے آتا ہے۔ اگر تلبسو ضرب یضرب سے آئے، لبس یلبس ہو، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا۔ اور اگر یہ سمع یسمع سے آئے، لبس یلبس، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پہننا، پھر یہ لباس سے ہوتا ہے۔ اس مقام پر تلبسو لباس سے نہیں ہے، پہننے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ تلبسو ضرب یضرب سے ہے، فعل یفعل کے وزن پر ہے، جس کا معنی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ ملتبس مت کرو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق بات کو مت چھپاؤ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، مکس اپ نہ کرو، اس طور پر کہ حق کو باطل سے الگ کرنا مشکل ہو جائے، حق اور باطل کو پہچاننا مشکل ہو جائے، عام آدمی پہچان ہی نہ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق کو مٹانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا جائے،
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حق کو چھپا دیا جائے، اس طور پر کہ وہ کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ اور جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، ان میں یہ دونوں طریقے پائے جاتے تھے۔ دونوں طریقوں سے انہوں نے حق کو مٹایا۔ تورات کے ضائع ہو جانے کے بعد اپنی طرف سے انہوں نے اپنی باتیں تورات کے اندر لکھ دی، جس کو جو سمجھ میں آیا، اپنا ما فی الضمیر، اپنی باتیں، اپنا کلام وہ تورات کے اندر لکھ کر کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ آتا، نذرانہ دے دیتا، پیسے دے دیتا، چندہ دے دیتا، تو اس کو اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیا جاتا، اس کی مرضی، چاہ اور مزاج کے مطابق مسئلہ تورات میں لکھ دیا جاتا۔ تو اس طرح سے انہوں نے باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا۔ اصل تورات تھوڑی سی رہ گئی اور باطل زیادہ آ گیا، اور حق کو چھپایا اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق آپ کی شان اور صفات جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، آپ کی نبوت کی علامات اور نشانیاں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کے متعلق جو صفات، جو علامات اور جو نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی، ان کو چھپا دیا۔ جب کوئی بندہ ان سے پوچھنے جاتا کہ یہ جو اللہ کے آخری نبی آئے ہیں، کیا ان کی کوئی نشانیاں تمہاری کتاب میں موجود ہیں، تو صاف کہہ دیتے کہ نہیں، اوراق کو پھاڑ دیا، لکھی ہوئی آیات کو مٹا دیا۔ تو حق کو مٹانے کے جو دو طریقے تھے کہ جھوٹ کو اور باطل کو حق کے ساتھ ملا دو، اور اس طور پر ملا دو کہ پتہ ہی نہ چلے عام آدمیوں کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اور اس طریقے سے چھپا دو کہ حق بات کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ کی کہ تم اس طرح نہ کرو۔ الہ العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم مت ملتبس کرو، مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم صاحب علم ہو، یعنی تمہیں تو اللہ نے علم دیا، تم تورات کے عالم ہو، تورات کا علم تمہارے پاس ہے، تم صاحب علم ہو، تو صاحب علم کا کام حق کو بتانا ہوتا ہے، اہل علم کا کام حق کو واضح کرنا ہوتا ہے، اہل علم کا کام سچ کو بتانا ہوتا ہے، سچ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ صاحب علم کا کام حق بات کو چھپانا نہیں ہوتا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم صاحب علم ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اہل علم کے لیے حق بات کو چھپانا حرام ہے، اور حق بات کو بیان کرنا، واضح کرنا، یہ اہل علم پہ واجب ہے۔
اور جو بندہ جانتے بوجھتے ہوئے حق بات نہ بتائے، حق بات کو واضح نہ کرے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ الہ العالمین نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو حق کے نازل ہو جانے کے بعد حق کو چھپا لیں، جو آیات کے نازل ہو جانے کے بعد، حق کے واضح ہو جانے کے بعد حق بات کو چھپا لیں، اللہ کی آیات کو چھپا لیں، اللہ کے احکام کو چھپا لیں، فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کی بھی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی، یعنی اللہ کے نبیوں کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت اور لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ کس پر؟ اس صاحب علم پر کہ جس نے حق بات کو جان لیا، جس نے حق بات کو پہچان لیا، پھر محض کسی ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، یا دنیاوی کسی طمع اور لالچ اور غرض کی وجہ سے اس نے حق بات کو چھپا لیا، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بندے سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی، علم کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا اور پھر جاننے کے باوجود اس نے اس کو چھپا لیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ کی لگام ڈالیں گے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی مسئلے کو چھپا لینا، کسی بات کو چھپا لینا۔ تو الہ العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو صاحب علم ہو، تم تو جانتے ہو، تمہارا کام تو حق کو واضح کرنا تھا، اللہ کے احکام کو واضح کرنا تھا، سچ بات کو بتانا تھا، حق بات چھپانا یہ اہل علم کی شان کے خلاف ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم مت چھپاؤ، تم مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم صاحب علم ہو، تم جانتے ہو۔ آگے الہ العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی کہ تم ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے قرآن پر ایمان لاؤ، اللہ کی آخری کتاب پر ایمان لاؤ۔ اور اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت انہیں اعمال صالحہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے، جہاں جہاں ایمان لانے کی دعوت دی ہے، وہیں وہیں اللہ نے اعمال صالحہ کی دعوت بھی دی ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں ایمان کا ذکر وہیں وہیں اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے کہ ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ گویا ایمان اور اعمال صالحہ لازم ملزوم ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ جو بندہ ایمان اور اعمال صالحہ کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت خیر والی، برکتوں والی، خوش و خرم زندگی عطا فرماتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہو، اس کی زندگی کامیاب ہو، اس کی زندگی کے اندر آرام، راحت اور سکون ہو،
اسے دلوں کا اطمینان حاصل ہو، خوش و خرم لذت اور مزے والی زندگی اسے حاصل ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ بھی کرے۔ ایمان لائے یعنی اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، قرآن مجید کے آخری کتاب ہونے پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اپنے آپ کو تمام دیگر ادیان سے بری کر دے، برات کا اعلان کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرے۔ جو بندہ یہ دو کام کرے گا، ایمان لائے گا اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرے گا، اللہ رب العزت اسے خیر والی، برکتوں والی، سکون والی، خوش و خرم زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا وعدہ کیا ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ جو بھی مومن بندہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مومن بندہ خواہ مرد ہو یا عورت، قید نہیں ہے اس کے اندر، صرف مرد ہی ہونا چاہیے، فرمایا جو بھی مومن بندہ خواہ مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر، اعمال صالحہ کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، الہ العالمین پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، بہترین زندگی اسے عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بالیقین ہم اسے بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ جو بھی مومن بندہ خواہ مرد ہو یا عورت ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، اسے ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اسے حلال اور آسان روزی عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر حلال اور آسان روزی، اور نیک اولاد، فرما بردار اولاد، فرما بردار اور نیک بیوی اللہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی مشکلات میں اللہ رب العزت اسے آسانی عطا فرمائیں گے، اور اپنی طاعت و عبادت، اپنی بندگی، قرآن مجید کی تلاوت اور نماز کی لذت اور مزہ اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے، اور ایک بہترین اور خوشگوار مستقبل کا تصور اور امید اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ، دنیا کے اندر بھی اللہ بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، دلوں کا اطمینان عطا فرمائیں گے، دلوں کا سکون عطا فرمائیں گے، دلوں کی راحت اللہ عطا فرمائیں گے، حلال اور آسان روزی عطا فرمائیں گے، اولاد کو فرما بردار بنائیں گے، اور پھر اپنی عبادات کا مزہ اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے۔ تلاوت کرے گا، اسے تلاوت کی لذت ملے گی، وہ درود پاک پڑھے گا، اسے درود پڑھنے کی لذت حاصل ہوگی، وہ ذکر کرے گا، اللہ اسے ذکر کی لذت عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کی محبت اسے عطا فرما دیں گے، اور پھر ایک بہترین مستقبل، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، اللہ رب العزت ایک بہترین زندگی کا تصور اور امید اسے عطا فرمائیں گے کہ تمہارے لیے ایک بہترین زندگی تمہاری منتظر ہے۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ الہ العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ فرمایا کہ جو بھی مرد و مومن، مرد و عورت ایمان والا، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو،
کوئی بھی مومن خواہ وہ مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، اللہ اسے دو چیزیں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جنت کا دخول جنت کا داخلہ اللہ اسے نصیب فرمائیں گے، اور بہترین بلا حساب جو ہے، بلا حساب اللہ، بے حساب اللہ رب العزت اسے رزق عطا فرمائے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ دنیا کے اندر ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بے حساب روزی ملے، بے حساب رزق ملے۔ یہ ساری کی ساری تگ و دو اسی لیے تو ہے، یہ ساری کی ساری محنت اسی لیے ہے۔ یہ دنیا کے کاموں کے اندر، کام دھندوں کے اندر جو اپنے آپ کو کھپانا ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں بے حساب روزی مل جائے۔ اور اللہ کیا وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اعمال کرے گا، ایمان قبول کرے، اعمال صالحہ کرے، اللہ رب العزت اسے بے حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ہماری یہ بھی چاہت ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ نے اس کا انتظام ہی فرما دیا کہ جو بندہ ایمان قبول کرے گا اور اعمال صالحہ کرتا رہے گا، اللہ اسے جنت میں بھی داخل فرمائیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ جنت میں بھی داخل فرمائیں گے اور بے حساب رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کی ان باتوں پہ یقین آ جائے۔ آج دکان پہ تو ہمارا یقین ہے، آج ملازمت پہ تو ہمارا یقین ہے، دنیا کے اسباب پہ تو ہمارا یقین ہے، کھیتی باڑی پہ، مال ڈنگر پہ ہمارا یقین ہے۔ بیرون ملک چلے جائیں گے، وہاں جا کے کوئی کام دھندا کریں گے اور ہمیں بے حساب رزق ملے گا، اس پہ تو ہمارا یقین ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان قبول کر لو اور اعمال صالحہ کرو، میں بے حساب رزق دوں گا، اس پہ اللہ معاف فرمائے ہمارا یقین نہیں آ رہا ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا ان باتوں کہ نماز پڑھنے پہ بے حساب رزق ملے گا، اعمال صالحہ کرنے پہ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ فرمایا کہ جو بھی مومن بندہ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تخصیص کوئی نہیں کہ صرف مردوں، تخصیص کوئی نہیں صرف عورتوں۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، نیک اعمال کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ دو کام کر لے گا، ایمان قبول کر لے اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اعمال صالحہ کرتا رہے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم اور زیادتی ناانصافی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک اعمال کی جو جزا ہوگی، جو اجر ہوگا، اللہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے، نہ بڑھائیں گے نہ کم کریں گے، اور استحقاق سے کم اللہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا اللہ رب العزت اسے دے دیں کہ کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہے، کوئی جرم کیے ہی نہیں ہے، وہ جرم اس کے پلے میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا کہ ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر تو ہوتا ہے کہ ایک بندے نے گناہ، میں تو وہاں سے صرف گزر رہا تھا لیکن آج گرفتار ہو گیا، فلان جگہ پہ آگ لگی ہوئی تھی، میں تو بس وہاں تماشا دیکھنے کے لیے گیا تھا، مگر آج جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کے اندر تو یہ ہو جاتا ہے کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا انسان دے دیتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کریں گے۔ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کو ذرہ برابر جو ہے اس کو سزا نہیں ملے گی، اور جس نے گناہ کیے ہیں ان کے گناہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، ان کی سزا میں جتنا گناہ کیا اتنی ہی سزا دی جائے گی۔ اور فرمایا جس نے نیک کام کیے ہوں گے، اللہ ان کے نیک کام کو کم نہیں کریں گے، ان کے ثواب کو کم نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ثواب کو بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا کہ جو بھی بندہ
ایمان قبول کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، فرمایا ہم اسے یہ انعام عطا فرمائیں گے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اس کے گناہوں کو حسنات میں بدل دیں گے۔ اب یہ کتنا بڑا انعام ہے، بندے نے گناہ کیے ہوئے ہیں لیکن اس نے ایمان قبول کر لیا اور پھر اعمال صالحہ کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، تو اللہ رب العزت بجائے اس کے صرف یہ نہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو یہاں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو پہلے ایمان کی دعوت دی کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ کہ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے۔ اب اس آیت میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس آیت میں اللہ اعمال صالحہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور اعمال صالحہ میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے پھر عید کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔